اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل پڑھا تھا تصور و تصدیق سے بحث کو آگے بڑھایا تھا، دلالت میں آ گئے تھے ہم لوگ، اور ہم نے کہا تھا کہ جو دلالت ہوتی ہے کس کو کہتے ہیں، پہلے تو وہ ہم نے واضح کیا تھا کہ جہاں ایک چیز کو دیکھنے کے بعد ذہن دوسری طرف اگر جاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں دلالت۔ مثال کے طور پر دروازے کے کھٹکھٹانے کی آواز ہمیں بتاتی ہے کہ دروازے کے باہر کوئی ہے۔ ہم نے کیمرے میں نہیں دیکھا، اس نے آواز نہیں لگائی، صرف دستک دی، صحیح ہے، اور ہم دروازہ کھول دیتے ہیں۔ کیوں کھولتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کوئی دروازے کے باہر موجود ہے۔ تو ہم نے سنا کیا تھا؟ دروازے کی کھٹکھٹاہٹ، اسی کو بولتے ہیں کیا؟ دلالت۔ اور ہم نے اس میں آپ کو کئی مثالیں دی تھی، جیسے کوکر کی سیٹی کی مثال دی آپ کو، کلاس میں گھنٹی کی مثال دی آپ کو، صحیح ہے۔ پہلی جی جی اسٹیشنوں پہ، آج کل ہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن پہلے ریلوے اسٹیشنز پہ، پاکستان کا مجھے نہیں معلوم، انڈیا میں جانتا ہوں باقاعدہ اسٹیشنز پہ گھنٹیاں بجائی جاتی تھیں۔ ٹرین کے آنے سے پہلے جو اٹینڈنٹ ہوتا تھا وہ باقاعدہ ایک خاص ٹون میں گھنٹی بجاتا تھا، جس سے وہاں اس پلیٹ فارم پہ موجود لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ ٹرین آنے والی ہے۔ تو الاؤنس نہیں ہوا کہ ٹرین آ رہی ہے، لیکن اس کے بیل بجانے والے لوگوں کو اطلاع دے دی، تو یہ بیل دلالت کر رہی کس پر؟ ٹرین کے آنے پر۔ دلالت ہم نے کہا تھا دلالت کی مین تین قسمیں ہوتی ہیں۔ دلالت کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے عقلی، دوسرا طبیعی، اور تیسرا ہے وضعی۔ صحیح ہے، یہ تین ہوتی ہیں، تینوں کی دو رہیں گی، ایسے لفظی اور غیر لفظی۔ اگر لفظ ہے تو لفظی، لفظ نہیں ہے تو غیر لفظی۔ لفظی میں جیسے دروازے کے باہر کچھ لوگوں کی آواز کا سن کے ان کے وجود کا پتہ لگانا، یہ عقلی ہے اور لفظی ہے۔ غیر لفظی میں مثال ہم نے دی تھی دھوئیں کی، دھوئیں کو اٹھتا ہوا دیکھ کر پتہ لگا لینا کہ کیا تھا، کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے، یہ عقلی ہے لیکن غیر لفظی ہے۔ طبیعی بھی دو طرح کی ہوتی ہے، لفظی اور غیر لفظی۔ طبیعی میں لفظی میں کیا آئے گا؟ جیسے لفظ درد پہ علامت ہوتی ہے۔ غیر لفظی میں کیا؟ جیسے جسم کی گرمی بخار پہ دلالت کرے، چہرے کی لالی شرم پہ دلالت کرے، پیلا پن شرمندگی پہ دلالت کرے، یا پچھتاوے پہ یا غصے پہ دلالت کرے، صحیح ہے، یہ طبیعی ہے اور غیر لفظی ہے۔ وضعی بھی دو ہوگا، لفظی اور غیر لفظی۔ پہلے وضعی لفظی کو سمجھ لیجئے، وضعی لفظی اور غیر لفظی کیا ہے؟ وضعی غیر لفظی وہ ہوتا ہے جیسے زیبرا کراسنگ۔ زیبرا کراسنگ ہمیں بتاتا ہے کہ کہاں سے کراس کرنا ہے، کہاں سے کراس نہیں کرنا ہے۔ ریڈ لائٹس لوگوں نے بنایا ہے، یہ وضعی ہے، غیر لفظی ہے۔ صحیح، لائٹ جل رہی ہے، گرین لائٹ پہ ہمیں چلنا ہے، ریڈ لائٹ پہ رک جانا ہے، یلو لائٹ پہ ہمیں ریڈی ہو جانا ہے، ریڈی ٹو گو رہنا ہے۔ لفظی جو ہوتی ہے، لفظی لفظوں کی دلالت معنی پر، جیسے کلاک یعنی گھڑی، پین یعنی قلم، بورڈ تو جو ہمارا بورڈ ہے جس پہ ہم لکھ رہے ہیں، تو یہ سب ہوتے ہیں لفظی۔ لفظی کی تین قسمیں ہوتی ہیں، سمجھ میں آیا؟ ایک ہوتی ہے مطابقی، وضعی لفظی کی قسم ہے وہ مطابقی، تضمنی
اور التزامی، یہ اس کی قسمیں ہیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ مین دلالت کی پہلے تو دلالت ہے. دلالت ایک چیز کے ذریعے سے دوسری چیز کو سمجھ لینا دلالت کہلائے گا. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیے اس کی تین قسمیں. دلالت یا تو عقلی ہوتی ہے، طبیعی ہوتی ہے، وضعی ہوتی ہے. ہماری بات کس میں ہو رہی ہے؟ وضعی لفظی میں. وضعی لفظی، یہ تقسیم سب کی ہے. لفظی غیر لفظی، لفظی غیر لفظی، لفظی غیر لفظی. صحیح ہے نا؟ وضعی لفظی میں مطابقی. مطابقی کب کہیں گے؟ جب کوئی لفظ اپنے پورے معنی پر دلالت کرے، مطابق پورا 100% تطابق پایا جا رہا ہو. مثال کے طور پر میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ میں نے گھر خریدا، تو گھر میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، دروازہ، کھڑکی، کمرہ، کچن، لیٹرین، باتھ روم، تمام چیزیں ہم نے ایک ساتھ خرید لی. کوئی الگ سے ہم سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ اس میں کچن ہے یا نہیں ہے، اس میں لیٹرین ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ گھر کا اطلاق تمام چیزوں پر ہوتا ہے. میں نے کہا موبائل میں نے خریدا، میں نے موبائل خریدا، تو یہ نہیں پوچھے گا چارجر لیا کہ نہیں لیا، اس کا اسکرین گارڈ لیا کہ نہیں لیا، اس میں جو ہے آپ نے ہیڈ فون ہے کہ نہیں. نہیں، موبائل ہے تو اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ رہیں گی. اسی طرح کسی بھی چیز کی دلالت جو پورے معنی پر، میں کہوں گا کہ میں نے چشمہ بنوایا، تو چشمے میں کیا سمجھیں گے؟ صرف میں نے شیشہ لیا کہ اس کا فریم بھی لیا، کیونکہ چشمے کی دلالت فریم پر بھی ہے اور شیشے پر بھی ہے. تو جب لفظ اپنے پورے معنی پر دلالت کرے اس کو ہم بولتے ہیں مطابقی. سمجھ میں آ گیا؟ 100%. تضمنی کس کو کہتے ہیں؟ تضمن کے معنی ہوتا ہے شامل ہونا. صحیح نا؟ جس میں کوئی چیز شامل ہو. اس میں ہم نے مثال دی تھی کلاس کی. آپ کو کلاس کی مثال دی تھی کہ ہم نے کہا جائیے کلاس 6 کو بلا کے لائیے، کلاس 9 کو بلا کے لائیے. جب ہم کلاس کہتے ہیں، جیسے یہ کلاس ہے ہماری، یہ دیکھیے یہ کلاس ہے، یہ جو ہے ہماری کیا ہے، یہ کلاس روم ہے جس میں ٹیبل ہے، ٹیچرز چیئر ہے، ادھر اسٹوڈنٹ کی چیئر ہے. دکھ رہا ہے؟ یہ ایک کلاس روم ہوتا ہے جس میں کچھ بچوں کے بیٹھنے کے لیے، ٹیچرز کے بیٹھنے کے لیے بلیک بورڈ، صحیح ہے، پلس ہمارا کیا ٹیبل وغیرہ جو چیز ہوتی ہے کمپلسری. کلاس کا اطلاق سب پہ ہوتا ہے نا؟ کلاس کا اطلاق سب پہ ہوتا ہے. کہ یہ مطلب یہ فلاں کلاس ہے. کلاس روم کے باہر ایک بورڈ لگا رہتا ہے 6 9 4، یعنی یہ کلاس روم کون سا ہے؟ 6 کا ہے. تو اب جب کہا جائے گا 6 کو بلا کے لاؤ، تو 6 کو بلانے میں کرسیاں میز نہیں جائیں گے، صرف اور صرف بچے بلائے جائیں گے. تو وہ کلاس، لفظ کلاس جو تمام چیزوں پر دلالت کر رہا تھا، لیکن جب اس لفظ سے مراد لی گئی تو صرف ان پہ جو خاص وہ تھے، جو اسٹوڈنٹ تھے وہ. تو اسٹوڈنٹ کلاس کے حصے ہیں، انہیں جب بلایا گیا تو اس کو بولیں گے تضمنی. کیا بولیں گے؟ تضمنی. تو تضمنی واضح ہوا؟ جی آگا ہو گیا، بالکل ہو گیا. ہاں جی ہو گیا. جیسے میں کہوں مثال کے طور پر دوسری لیجئے، اتنی کافی ہے آگا جی، بہت آسانی سمجھائی ہے آپ نے ماشاء اللہ سے. ایک اور مثال دے دیتا ہوں. میں نے جیسے میں آپ کو کھانے پہ بلاؤں، میں کہوں خار برجیس آج ہمارے رات میں، آج ہمارے یہاں کھانا کھائیے، اور خار برجیس کو خالی لا کے میں سالن دے دوں، روٹی نہ دوں. چونکہ کھانے کی دلالت کس پر ہے؟ روٹی، سالن، چاول سب پر ہے. اس میں جی آگا. اگر کوئی انسان کوئی ایک چیز پیش کر دے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ دلالت تضمنی کہیں گے جب ایک پہ. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن اگر ہو، یہ ایسا کلاس کی میں نے مثال دی، کچھ اور ہو سکتا ہے کہ کچھ اور مثالیں اس میں آ جائیں. التزامی کس کو کہیں گے؟ التزامی کہتے ہیں
کہ لفظ کے معنی جو ملازم ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ہم نے مثال دی تھی کل حاتم طائی کی، حاتم طائی کہ جو کس میں مشہور ہیں؟ سخاوت میں. سخاوت میں. ہم کسی شخص کو کہیں مثال کے طور پر کہ راشد حاتم طائی ہے، اب راشد حاتم طائی ہے تو راشد حاتم طائی ذات نہیں ہے. حاتم طائی کی جو صفت ہے سخاوت، ہماری مراد یہ ہے. یعنی سخاوت اور حاتم طائی کیا ہیں؟ لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو جب ہم نے کہا کہ راشد حاتم طائی ہے، راشد کیا ہے؟ سخی ہے. تو لفظ سخی نہ بول کے ہم نے حاتم طائی جو سخاوت اس سے ملی ہوئی ہے اس کا نام لے لیا. اس کو بولتے ہیں التزامی. لیکن التزامی میں ضروری ہے کہ جس سے ہم دلالت التزامیہ میں استعمال کریں گے سامنے والے کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ حاتم طائی کون ہے، ان کی صفت کیا ہے. واضح ہوا یہ؟ جی آگا یہ واضح ہو گیا ماشاءاللہ سے، بہترین ہے. چلیے. اور اس کے بعد ہمارے پاس آیا تھا میرے خیال سے دلالت کے بعد ہی اس میں ہم لوگ آ گئے تھے ترادف و تباین میں. آگا آپ نے اس کی قسمیں کروائی تھی، الفاظ کی قسمیں کروائی تھی آپ نے. اس کے بعد آپ نے دو الفاظ کے بیچ کے اندر جو تین وہ تھے نا وہ کروائے تھے آپ نے. ترادف کس چلیے کو یاد کہتے آ ہیں، گیا، یاد تباین آ کس گیا. کو کہتے ہیں. پھر آپ نے تباین کے اندر جو ہے نا تین اس کے قسمیں کروائی تھی، اس میں جی نسبت جی بس تماثل اور بس 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 تخاطب بس 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 ہم تیسری بتا باقی تھی. دیتے ہیں بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ یاد آ گیا. ایک ہم نے لفظ کی تقسیم کی تھی معنی کے اعتبار سے کہ جس معنی کے لیے وہ بنایا گیا ہے، اور اس معنی کے اعتبار سے ہم نے 6 قسمیں کی تھیں. ایک مختص، ٹھیک ہے. جب مختص کس کو کہیں گے؟ جب لفظ کے ایک معنی ہو. مشترک کس کو کہیں گے؟ جب لفظ کے کئی معنی ہوں. صحیح ہے. مثال کے طور پر لفظ ایک ہے لیکن معنی اس کے کئی ہیں. جیسے ہم نے لفظ عین کی مثال دی تھی آپ کو. عین معنی آنکھ بھی ہے، چشمہ بھی ہے، جاسوس بھی ہے. اور آ جائیے اسی طرح لفظ جون. لفظ جون کیا ہے؟ کالے کو بھی کہتے ہیں، سفید کو بھی کہتے ہیں. کالے اور سفید دونوں کو جون کہا جاتا ہے. تو لفظ ایک ہے لیکن معنی اس کے کئی ہیں. تو مختص ایک ایسا لفظ جو لفظ ایک معنی ایک، جیسے کتاب، قلم، لفظ ایک معنی ایک. مشترک کس کو کہیں گے؟ لفظ ایک معنی انیک، کئی معنی ہوں. جیسے لفظ عین، لفظ جون. ایک ہوتا ہے منقول اور مرتجل. پھر ریوائز کر دے رہا ہوں. منقول بھی وہ لفظ ہوتا ہے جس کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں. منقول کے بھی ایک سے زیادہ معنی. لیکن مختص مشترک و منقول میں فرق کیا ہے سمجھ لیجئے. مختص اور مشترک کا فرق مشترک اور منقول کا فرق سمجھیے. یہ مٹا دو چلے گا؟ جی جی مٹا دیں. مختص اور مشترک. مشترک دیکھیے، مشترک ہم نے کیا کہا؟ جس کے ایک سے زیادہ معنی ہو. جس کے ایک سے زیادہ معنی. اور پھر آ جائیے منقول میں بھی ایک سے زیادہ معنی ہے یا نہیں ہے؟ جی آگا. مشترک کی مثال ہم نے آپ کو مشترک کیا ہے؟ جیسے اور جون، یہ لفظ مشترک ہے. جاسوس
आंख, चश्मा, पानी घुटना, का चश्मा, पानी का आगा चश्मा, घुटना, चश्मा, चश्मा बोल दिया। ठीक है। अब देखिए मनकूल, इसके भी एक से ज्यादा माना है। जॉन कहेंगे काले और सफेद दोनों को, काला काला और सफेद दोनों को कहेंगे एक वक्त में। फर्क समझिए दोनों का क्या है। जो मुश्तरक होता है, मुश्तरक में जैसे जॉन के दो माना है तो दोनों के लिए बैक वक्त वजह किया गया है। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि जॉन पहले काले को कहते थे बाद में सफेद को कहते थे। इब्तिदा से लफ्ज़ जॉन को काले सफेद दोनों के लिए बराबर से बनाया गया था। समझ में आ गई बात? जी आगा। मुश्तरक, उसके जितने मानी हैं सबकी वजह सबके लिए बनाया गया था उस लफ्ज को एक बार में। मनकूल में फर्क क्या है? मनकूल में भी एक से ज्यादा माना पाए जाते हैं, जैसे लफ्ज सलात, लेकिन एक माना दूसरे माने से पहले होता है। जैसे पहले था ये लफ्ज दुआ के लिए और अब क्या है? नमाज के लिए। अभी भी दुआ में इस्तेमाल हो सकता है, नमाज में भी इस्तेमाल होगा। समझ में आई बात? तो लेकिन पहले लफ्ज नमाज जो सलात किसके लिए था? दुआ के लिए। तो ये वाला पहले है और ये वाला बाद में। लफ्ज सैयारा, सैयारा किसको कहते हैं जानते हैं आप लोग? गाड़ी को आगा जी। सैयारा कहते हैं कार को, है ना? सैयारा गाड़ी को। सही माने आगा, कार। गाड़ी को। सैयारा और किसको कहते हैं? सबूर आगा, सबूर तख्ता स्याह बोर्ड को। नहीं, वो सबूरा कहते हैं, सैयारा कहते हैं काफले को। अच्छा अच्छा। सूरह यूसुफ में आपको याद है, देखा है आप लोगों ने? सूरह यूसुफ 11। जी बता दे रहा हूं कहां है, किस आयत में है, चूंकि काम आएगा। फलतकतहू बादु सैयारा इस तरह से है, सूरह यूसुफ आयत नंबर 10 में है। देखिए लफ्ज काफिला के माना में है, यूसुफ 10। एक 108। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम ला तक़्तुलू यूसुफ़ा, उनमें से कहने वाले ने कहा यूसुफ को कत्ल मत करो। व अलक़ूहु फ़ी ग़याबतिल जुब्बे, और इन्हें डाल दो कुएं में। यल्तक़ितहु, इन्हें कोई निकाल लेगा। बादु सय्यारते, कुछ काफिले, यानी आते जाते कोई काफिला क्या करेगा? निकाल लेगा। दिख रहा आपको यहां? जी आगा में। जी लफ्ज सैयारा, तो लफ्ज सैयारा पहले वज़ह किया गया था काफिले के लिए, लेकिन अब इस्तेमाल होता है किस पर? कार के लिए। इसी तरह लफ्ज हज मैंने कहा था पहले कस्द के लिए, बाद में एक मखसूस सफर के लिए। तो यहां जो है इसी तरह से देखिए और भी लफ्ज हैं, बहुत सारे लफ्ज हैं मनकूल में। लफ्ज तायरा, तायरा माने क्या होता है? परिंदा। परिंदा। आज हवाई जहाज को भी तायरा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जी। बिल्कुल। हवाई जहाज को भी तायरा कहते हैं। तो एक इसको मलिक मनकूल, इसको मनकूल बोला जाता है। यहाँ एक फर्क पाया जाता है,
منقول دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تعینی ہوتا ہے، ایک تعینی ہوتا ہے. کیا چیز؟ تعینی اور تعینی. کیا فرق ہے دونوں میں؟ تعینی ایسے، تعینی کہتے ہیں کہ جب کسی خاص لوگوں نے تبدیل کیا ہو معنی کو. تعین کہتے ہیں جب لوگوں کے ذریعے سے تبدیل ہو رہا ہو. ایک کوئی گروہ ہو کہیں کا اور وہ اگر تبدیل کر رہا ہے تو منقول تعینی ہوگا. کوئی خاص انسان اگر کر رہا ہے تو تعینی کہیں گے اسے. اس کے علاوہ انہوں نے پوچھا تھا منقول اصطلاحی، عرفی، شرعی، نحوی. اگر علم نحو میں تبدیل کیا جائے تو منقول نحوی کہلائے گا. فلسفے میں کیا جائے تو منقول فلسفی کہلائے گا. صحیح ہے. ان علوم میں کیا جائے تو ان علوم میں استعمال منقول اصطلاحی کہلایا جائے گا. عرف اگر کر رہی ہو، لوگ اگر کر رہے ہو تو منقول عرفی آپ کہہ لیجئے، منقول فقہی کہہ لیجئے. مثال کے طور پر رکوع کے معنی لغت میں اگر دیکھنے جائیں گی تو وہ نہیں ہے کہ اس طرح سے انسان جھک کے جو ہے ہاتھوں کو گھٹنے کے اوپر رکھ کے رکوع میں جائے. یہ رکوع منقول کیا ہے؟ شرعی ہے، فقہی ہے. واضح؟ اب آ جائیے، ایک ہم نے کہا تھا اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو منقول کے بعد ہوتا ہے مرتجل. کیا ہوتا ہے؟ مرتجل. مرتجل کیا ہوتا ہے؟ مرتجل کہ یہاں پہ دیکھیے، منقول میں میں نے کہا لفظ پہلے دعا کے لیے تھا، نماز کے لیے. سیارہ پہلے قافلے کے لیے تھا اور اب ہوتا ہے کس کے لیے؟ کار کے لیے. قافلے میں اور کار میں ایک مناسبت پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی؟ جی ہاں. دعا اور نماز میں مناسبت ہے یا نہیں ہے؟ جی مناسبت ہے. مناسبت ہے. یہی کام مرتجل میں بھی ہوتا ہے لیکن اس میں مناسبت نہیں پائی جاتی. اور اس کی مثال لوگوں کے نام ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کا نام. اسے کس میں کہتے ہیں؟ مرتجل. جیسے نام ہے، پتا چلا شریف النساء بیوی، محلے میں ان سے زیادہ جھگڑا لگوانے والا کوئی نہیں ہے. نام کیا ہے؟ شریف النساء. نام اور کام میں کسی طرح کا کوئی میچ نہ ہو اس کو بولتے ہیں مرتجل. اور ایک حقیقہ اور مجاز اس کی قسم ہوتی ہے. حقیقہ اور مجاز. یہاں تک گفتگو ہماری کل کی تھی. صحیح ہے. حقیقہ مجاز کہ جب لفظ کو اس کے حقیقی معنی میں استعمال کیا جائے، جیسے لفظ شیر کو جب شیر جانور کے لیے استعمال کیا جائے اور یہی لفظ شیر اگر کسی انسان، بہادر انسان کے لیے استعمال کیا جائے تو اسے مجاز کہا جائے گا. ہم نے کہا تھا کہ الفاظ کو یہ قسم کس کے اعتبار سے تھی؟ لفظ کے معنی کے اعتبار سے. اب لفظ کو اگر آپس میں قیاس کریں گے، لفظ کو لفظ سے قیاس کیا جائے یعنی دو لفظوں کو لیا جائے. یہاں لفظ کو معنی کے اعتبار سے دیکھا گیا نا. جیسے ہم نے مختص میں کیا کہا؟ ایسا لفظ جس کے ایک معنی ہو، مشترک جس کے ایک سے زیادہ معنی ہو، منقول میں بھی ایک سے زیادہ معنی ہو. آئی سمجھ میں؟ تو یہاں معنی کی بات ہو رہی تھی لفظ میں. اب جو تقسیم ترادف و تباین والی ہے وہ لفظ کے اعتبار سے ہے. یعنی جب دو لفظوں کو آپس میں قیاس کریں گے، آپس میں کمپیئر کریں گے، جب دو لفظوں کو آپس میں کمپیئر کریں گے تو وہ لفظ یا تو کیا ہوتے ہیں، یا تو ان میں ترادف پایا جاتا ہے یا پھر کیا ہوتا ہے؟ تباین ہوتا ہے. ترادف مثال کے طور پر اگر دو لفظیں لی، جیسے لیا کتا
दूसरा, लफ्ज़ दो है, माना एक है कि अलग अलग? एक ही माना, माना बिल्ली। एक है, बिल्ली। इसका मतलब ये दोनों लफ्ज़ें क्या है? मुतरादिफ हैं। क्या? मुतरादिफ। हमने और मिसाल दी थी आपको, जमल, ऊंट, और इबिलुन। ये भी ऊंट है। तो इसको बोलते हैं तरादुफ। तब कहेंगे कि लफ्ज़ें दो हो, माना भी दो हो, सबके मखसूस माना हो। जैसे मिसाल के तौर पर इंसान और फरस, इंसान के अपने जाती माना है, फरस के अपने माना है। कलम और किताब, कलम क्या है? अपने माना रखता है, किताब अपने माना। तो जब कलम और किताब को आपस में कंपेयर करेंगे तो इनमें तराजुफ पाया जाएगा। कितना और हिरना को कंपेयर करेंगे तो इनमें तराजुफ पाया जाएगा, क्योंकि लफ्ज़ें दो लेकिन माना एक है। यहाँ लफ्ज़ें दो है, माना भी दो पाए जाते हैं। अब जो तबायुन होता है, तबायुन की तीन किस्में होती हैं। तबायुन की तीन, एक होती है मिसलान, दूसरी मुतखालिफान। यहां तक हमारी बात कल हो चुकी थी। मुतखालिफान, मिसलान क्या है? कलम और किताब, सही है। कलम और किताब, इनमें मिसल क्या? ये दोनों मिसलान है या नहीं है? ये इस्तेमाल होते हैं दोनों। अरे कलम और मुखालिफ जी जी किताब एक ही है। दोनों मिसलान इस एतबार से हैं कि दोनों स्टेशनरी हैं। जी एक ही है। अच्छा अच्छा, जी हाँ, पढ़ने लिखने का ये भी सामान है, वो भी सामान है। तो ठीक अगर है। इस निगाह से देखा जाए तो किताब और कलम क्या हो जाएंगे? मिसलान। और अगर इनके स्टेशनरी होने को न देखा जाए कि ये भी स्टेशनरी है, ये भी स्टेशनरी है, इसको अलग अलग देखा जाए तो ये हो जाएंगे क्या? मुतखालिफान। कल हमने आपको इसमें मिसाल दी थी, जैसे जैद और हामिद की। जैद और हामिद दोनों में एक चीज है कि ये दोनों क्या है? इंसान इंसान। है। तो अगर इनकी इंसानियत को देखा जाए तो जैद और हामिद क्या है? मिसलान। और इंसान। अगर इनकी इंसानियत को न देखा जाए, इसको बहसियत जैद, इसको बहसियत हामिद देखा जाए, तो यही दोनों क्या हो जाएंगे? मुतखालिफान। दोनों का फर्क क्या है समझिए। यानी इनका हुक्म पाया जाता है, बाकायदा हुक्म होता है। समझ में आया ना? हुक्म क्या होगा कि जो मिसलान होगा, मिसलान की खास बात यह है कि ये कभी एक साथ जमा नहीं हो सकते। जमा हो सकते हैं दोनों, जैद और हामिद एक हो सकते हैं? नहीं नहीं हो आया। सकते। नहीं। मुतखालिफान में हमने एक बात कही थी, मुतखालिफान में हमने कहा था कि ये तब जमा हो सकते हैं जब सिफात में से हों, और जब आयान में से होंगे, ज़वात में से होंगे तो फिर जमा नहीं होंगे। वाज़े? मिसाल के तौर पर हमने सिफात की मिसाल दी थी, शुजाअत और करम, हलावत और सवाद, कालापन और मीठापन। ये सिफत है, ये दोनों अलग अलग सिफतें हैं, लेकिन एक चीज में जमा हो सकती हैं कि काला भी हो और मीठा भी हो, एक इंसान बहादुर भी हो और सखी भी हो। मुमकिन है कि नहीं मुमकिन है? जी आगा। अब उसके अलावा तीसरी जो इसकी किस्म है, मुतकाबिलान। तीसरी किस्म क्या होती है तबायुन की? मुतकाबिलान। तकाबुल जिनको कहते हैं, क्या बोलते हैं? तकाबुल। मिसलान समझ में आ गया, मुतखालिफान। मुतकाबिलान क्या है? मुतकाबिलान ऐसे को कहा जाता है जो एक जिहत से एक जमाने में कभी जमा नहीं हो सकते।
ابھی سمجھا دیتا ہوں کیسے. یہ جو متقابلان سمجھ میں آ رہا ہے. جی آقا. ہاں متقابلان یہ کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے ایک جہت سے. اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں متقابلان کی. متقابلان کی ایک قسم ہوتا ہے تناقض. ایک ہوتا ہے ضدان. 4 ہوں گی بلکہ 3 نہیں 4. ضدان ملکہ و عدم ملکہ. اور پھر آ جائے گا متضایفان. کتنی ہوئی؟ یہ کس کی قسم ہے؟ متقابلان کی. یہ چاروں قسمیں. تباین کی بیسک کتنی قسمیں ہوئی؟ 3. تباین یا تو مثلان ہوگا یا متخالفان ہوگا یا متقابلان ہوگا. متقابلان ہوگا. تباین ہوگا تو یا تو تقابل تناقض ہوگا یا جی ضدان ہوگا یا ملکہ و عدم ملکہ ہوگا یا متضایفین ہوگا. یہ بہت اہم ہے، ان کو سمجھنا ضروری ہے. مثال دی تھی آپ کو، یہ بات ہم نے کہی تھی کہ یہ ایک زمانے میں ایک جہت سے ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے. مثال کے طور پر یہ ضدان کی مثال ہے. ضدان کی مثال ہے حرارت و برودت. برودت سمجھ میں آئے کیا ہے؟ حرارت کیا ہے؟ برودت کیا ہے؟ یہ سب ڈبل ڈبل کیوں ہوں گے؟ کوئی ایسا آپشن کلک ہوا ہے جس سے سارے ڈبل لائنیں ہو گئی یہاں پہ. چلیے حرارت و برودت جانتی کیا ہے؟ سرد اور گرم. گرم اور سرد. ہم نے کیا کہا؟ ایک وقت میں ایک وقت ایک جہت جمع نہیں ہوں گی. ایسا ہو سکتا ہے ایک جگہ، ایک ہی جگہ، مثال کے طور پر کہ کوئی ایک چیز لے لیتے ہیں مثال میں، جیسے یہ ہم ہیڈ فون اس کو لے لیں، اسپیکر کو. یہ اسپیکر ہے، اس کو اگر گرم کیا جائے آگ کے اوپر رکھ کے، صحیح ہے، اگر آگ کے اوپر اس کو رکھیں گے تو کیا ایک ہی وقت میں گرم اور سرد دونوں ہو سکتا ہے؟ نہیں. نہیں. کالا اور سفید ایک دوسرے کے ضد ہیں یا نہیں ہیں؟ جی آقا. جی ہیں. یہاں پہ دیکھیے، اس سے پہ اگر آپ کو سفید وائٹ دکھ رہا ہے یہاں پہ، جی جی. آپ کہیں گے جی. کالا اور سفید یہاں جمع ہے یا کہ نہیں جمع ہوا؟ نہیں جمع ہوا. نہیں، کیسے نہیں جمع ہوا بتائیے، ایکسپلین کیجئے. الگ کیونکہ وہ الگ ہے دونوں الگ دونوں. الگ ہے نا، وہ ظاہر ہو رہی ہے ان کی اس کو باؤنڈری. ایسے کہیے، جہاں سفید ہے وہاں کالا نہیں، اور جہاں کالا جی. ہے وہاں سفید نہیں. سفید نہیں. ٹھیک ہے؟ جیسے یہ پیج ہے، یہ پیج کا صفحہ ہمارا کیا ہے؟ یہ کالا ہے، یہ سفید ہے. ایک ساتھ تو ہیں لیکن ایک جگہ پر ایک وقت میں جہاں یہ فی لکھا ہوا ہے وہاں کالا ہے، سفید نہیں ہے، اور جہاں سفید ہے وہاں کالا نہیں ہے. کالا نہیں. صحیح ہے. اس کو بولتے ہیں ضدان. تناقض کس کو بولتے ہیں؟ تناقض نہ مرتفع ہو سکتا ہے. تناقض سمجھ لیجیے، اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. تناقض ہوتا ہے انسان، اس کا تناقض ہوگا لا انسان. آپ کو صرف لگا دینا لا انسان. کیا معنی ہوگا؟ انسان
انسان نہیں کہا، انسان میں کون کون ہے؟ زید، حامد، راشد، خالد، یہ سارے کیا ہیں؟ انسان انسان لا انسان کیا ہے؟ لا انسان غیر انسان انسان ہے کہ لا انسان ہے؟ لا انسان لا انسان، انسان. قلم لا انسان، لا انسان صحیح ہے. میں نے کہا گھوڑا لا انسان لا انسان، لا انسان گدھا لا انسان. لا انسان انسان کو چھوڑ کے ہر چیز کس میں داخل ہو جائے گی؟ لا انسان میں لا انسان انسان، کیا ایسا ہو سکتا ہے مثال کے طور پر یہ موبائل، ہم اس کو بولیں کہ نہ یہ انسان ہے نہ لا انسان ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، نہیں اسی لیے بولا نہیں. جاتا ہے تناقض نہ ایک ساتھ کبھی جمع ہوں گے نہ ایک ساتھ مرتفع ہوں گے. مرتفع کا مطلب کہ کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی دنیا میں آپ کو کہ نہ وہ انسان ہو نہ لا انسان ہو، یا تو انسان ہوگی یا لا انسان لا ہوگی. انسان تو کسی کی نقیض اگر بنانی ہوتی ہے تو لا لگا کے بناتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کا یہ کتاب کی نقیض کیا ہے؟ لا کتاب لا کتاب سمجھ آیا؟ کتاب لا لا کتاب. کتاب اس کا باقاعدہ قاعدہ ہے النقیضان لا یجتمعان. صحیح ہے؟ النقیضان لا یجتمعان، نقیض کبھی جمع نہیں ہوتی. جی، تو یہاں پہ دیکھیے یہ تو سمجھ میں آ گیا نا، کتاب لا کتاب، کتاب کے علاوہ تمام چیزیں کس میں چلی جائیں گی؟ لا لا کتاب میں. کتاب اسود لا اسود، اسود میں کالا، لا اسود یعنی جو کالا نہ ہو. کالے کے علاوہ تمام لال، پیلا، نیلا، ہر چیز کیا ہے؟ لا اسود ہے یا نہیں ہے؟ جی آقا ہرا، جی، لال، یہ سارے کیا ہیں؟ لا اسود ہیں. تو اس کو بولتے ہیں تناقض. تو ضدین اور تناقض واضح ہوا. جی آقا جی آپ یہ ہوگا. اگر ضدین اور تناقض واضح ہو گیا تو آئیے ملکہ اور عدم ملکہ پہ آ جاتے ہیں. ملکہ اور عدم ملکہ. ملکہ کا معنی سمجھ لیجیے ایبلٹی کا ہونا. مثال کے طور پر بصیر ہونا، بصیر ہونا، نگاہوں کا ہونا انسان کے پاس. کہ ملکہ، ملکہ کیا ہوتا ہے؟ بصیر ہونا، نگاہوں کا ہونا یہ ملکہ ہے. اور عامہ جو اس کا کیا ہے مقابل میں آتا ہے، بصیر کے مقابل میں کیا ہوتا ہے؟ عامہ. عامہ کس کو بولتے ہیں؟ نابینا کو. ایک ہوتا ہے بینا ہونا ملکہ، نابینا ہونا عدم ملکہ ہے. صحیح ہے؟ ان میں یہ ہوتا ہے، ان کا حکم یہ ہے کہ یہ کبھی جمع نہیں ہوں گے لیکن مرتفع ہو سکتے ہیں. کہ نہ انسان بصیر ہو نہ عامہ ہو. آپ کہیں گے کیسے مرتفع ہو سکتے ہیں کہ نہ بصیر ہو نہ عامہ ہو؟ کہا یہ اس کے لیے کہ جس کی شان نہیں ہے. مثال کے طور پر کیا ہم پیڑ کو دیکھنے والا اور اندھا کہہ سکتے ہیں؟ کیا پتھر کو نبینا اور نابینا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ اس کی شان نہیں ہے کہ وہ بینا ہو، اس کی شان نہیں ہے کہ وہ نابینا ہو. واضح؟ تو ان کا جمع ہونا تو ممکن نہیں ہے. جمع نہیں ہو سکتے کہ ایک انسان بینا بھی ہو اور نابینا بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. صحیح ہے؟ اور اگر انسان کے اندر ملکہ پایا جا رہا ہے کہ وہ بینا ہے، دیکھنے والا ہے، تو نابینا کیا ہوگا؟ عدم ملکہ. اسی لیے کہا جاتا ہے علم میں اور جہل میں، علم اور جہل میں ملکہ اور عدم علم کا ہونا ملکہ ہے، جہل کا ہونا کیا ہے؟ عدم ملکہ ہے. شادی شدہ ہونا ملکہ ہے، غیر شادی شدہ ہونا کیا ہے؟ عدم ملکہ ہے. کیوں؟ کیونکہ
شادی شدہ ہونا کس کو کہا جائے گا؟ جس کی شان شادی کی ہو. یہ نہیں کہا جائے گا میری بکری کنواری ہے، میری بکری شادی شدہ ہے، میری بھینس شادی شدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ بھینس، کتے، جانوروں کی، پہاڑوں کی اور درختوں کی شان نہیں ہے کہ وہ شادی شدہ ہوں. صحیح ہے نا؟ تو وہاں پر یہ کیا ہوگا؟ دونوں مرتفع ہو جائیں گے، دونوں مرتفع ہوں گے. ملکہ بھی اور عدم ملکہ بھی نہیں ہوں گے، نہیں پائے جائیں گے. اس کو بولتے ہیں ملکہ اور عدم ملکہ. چوتھی جو اس کی قسم ہوتی ہے متضائفین کی. متضائفین کس کو کہتے ہیں؟ متضائفین کہتے ہیں ایسے دو لفظ جن کو ایک ساتھ سمجھا جائے. جیسے باپ اور بیٹا. اگر کوئی بیٹا ہے تو باپ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بیٹا ہے تو باپ کوئی بیٹا ہوگا؟ نہیں ہوگا. بیٹا ہے تو باپ نہیں ہوگا، لیکن باپ بیٹا ہو سکتا ہے. کیا چیز؟ کیا کہا آپ نے؟ اگر بیٹا ہے تو باپ تو نہیں ہو سکتا نا، لیکن اگر باپ ہوگا تو وہ بیٹا ہو سکتا ہے کسی کا. نہیں نہیں، لیکن اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر بیٹا ہے تو یہ کہ کسی کا بیٹا ہے تو اس کا باپ بھی ہوگا، یہ ہو سکتا ہے. کچھ صورتوں میں بالکل بالکل وہی ہے کہ اگر یہ بیٹا زید بیٹا ہے، اس کا باپ حامد ہے، تو حامد بھی کسی کا بیٹا ہے. تو یہ یہ تو سلسلہ ہے. تو جی جب ہم باپ اور بیٹے کی بات کرتے ہیں تو باپ و بیٹا ایک ساتھ سمجھنے والے ہیں، دونوں کو ایک ساتھ تصور کیا جاتا ہے. اچھا، سمجھ گئی. باپ کا بیٹا، باپ کا بیٹا اپنے باپ کا باپ نہیں ہو سکتا، اور باپ بیٹے کا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ کہنا چاہ رہی ہے. جی 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 اچھا جی اچھا، جی. صحیح. ایک وقت میں دونوں جمع نہیں ہوں گے، ہے نا؟ جی ایک جی جہت جی سے جی، نہیں. یعنی اگر یہ باپ بنے گا تو کسی تیسرے کا، ہے نا؟ جی 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 جی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے باپ کا ہی کیا ہو جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دو لفظوں کا تھا نا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہوتا ہے تحت اور فوق. تحت اور فوق، نیچے اور اوپر. مثال کے طور پر جو ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارا فرسٹ فلور ہے، لیکن یہی فرسٹ فلور جو ہمارے لیے نیچے ہے، نیچے جو اس سے نیچے والے ہیں اس کے لیے کیا ہے؟ اوپر. لیکن جہت بدل کے، اوپر. اور جس کا یہ نیچے ہے اس کا اوپر یہ ہے. سمجھ میں آیا؟ اس کے لیے یہ نیچے ہے، ایک جہت سے یہ دونوں جی ایک دوسرے کے لیے نیچے اوپر ہیں، لیکن یہی نیچے والا حصہ دوسری جہت سے ان کے نیچے والوں کے لیے کیا ہو جائے گا؟ اوپر. اوپر ہو جائے گا. جہت بدل کے اوپر ہوگا. تو ایسے دو لفظ جن کو ایک ساتھ تصور کیا جائے، دونوں کو ایک ساتھ سمجھا جائے، اس کو بولتے ہیں متضائفین. تو تقابل کتنے طرح کا ہوگا؟ کن کن چیزوں میں پایا جائے گا؟ 4 چیزوں میں. 4 چیزوں میں. یا تو ان میں تناقض ہوگا. تناقض آپ لا لگا کے بنا دیجئے. لا ایجاب اور سلب کہیے اس کو، موجبہ اور سالبہ. منطق میں ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ موجبہ اور سالبہ. انشاءاللہ جب ہم لوگ استدلال کریں گے تو وہاں یہ کام آئے گا ہمیں. صحیح ہے. انسان اور لا انسان، اس کو بولیں گے انسان موجبہ ہے اور لا انسان سالبہ ہے. سالبہ کس کو بولتے ہیں؟ نگیٹو کو. صحیح ہے، جی نگیٹو کو بولا جاتا ہے. تو انسان اور لا انسان، مطلب تو سمجھ میں آ گیا کیسے ہیں؟ جی، آگے سمجھ آ گئی. جی جی اور جی. ضدان ایسے دو صفات کہ جو آپس میں اپوزٹ ہوں. مثلا حرارت و برودت، کالا اور سفید، نمکین اور جی میٹھا، ہے کہ نہیں؟ یہ دونوں ایک جی. دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ ہیں. اس کو بولتے ہیں ضدان. ملکہ اور عدم ملکہ جن کی شان یہ ہو کہ وہ کیا پائے جائیں؟ دیکھیں، وہ بصیر ہوں گے. اور جن کی شان ہو کہ وہ دیکھنے کی صلاحیت جن کے اندر نہ پائی جا رہی ہو، ان کو بولا جائے گا اعمى. تو اعمى جو ہے اس کی ضد نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اس کو کہیں گے کسی ملکے کا، کسی ایبیلٹی کا نہ ہونا.
واضح ہوا؟ ضد کس کو بولتے ہیں؟ ضد جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتا ہے. لیکن ملکہ اور عدم ملکہ ایبلٹی کا ہونا اور ایبلٹی کا نہ ہونا. ملکہ ایبلٹی کا ہونا ملکہ، ایبلٹی کا نہ ہونا عدم ملکہ کہلائے گا. اور متضاعفان اس کو کہیں گے کہ جہاں ہم دو چیزوں کو ایک ساتھ سمجھ رہے ہوں، جیسے نیچے اوپر، باپ اور بیٹا. صحیح ہے؟ ظاہر ہے اگر کوئی انسان، ہم بچے کو جیسے ہم ہی اپنی بستی سے نہ جانے کب سے دور ہیں. صحیح ہے؟ میں اپنے گاؤں سے 96 سے دور ہوں. سوچئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے. اب جب کبھی بستی میں جاتے ہیں تو ہم بچوں کو دیکھتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں تو یہی پوچھنا پڑتا ہے تم کس کے بیٹے ہو. کیوں؟ کیونکہ اس بچے کو دیکھ کے اس کے باپ کو تلاش کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ان میں کیا پایا جا رہا ہے؟ اسی کو بولتے ہیں متضاعفین، تاکہ ہم اسے پہچان سکیں کہ یہ کون ہے. واضح ہوا؟ جی آقا. چلیے اب اس سے آگے اور لے لیں کہ رک جائیں؟ میرے خیال میں رک جائیں آقا، کافی ہے کیونکہ ابھی 7 منٹ ہے. ان لوگوں کے کوئی کوشچن ہوں گے تو وہ پوچھ لینا ان لوگوں سے. جی کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا؟ تو ورنہ ایک چیز کسی دن آگا اس کا جی بتائیے. ٹیسٹ کر لیں تاکہ ہمیں ریویژن ہو جائے کہ ہم نے جتنا پڑھا ہے، آپ کی اسٹرگل ہوئی ہے، ہمیں کچھ آتا بھی ہے یا نہیں آتا. چلیے تو مجھے دلالت کی اصل قسمیں بتائیے کون کون سی ہوتی ہیں؟ دلالت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں آقا. آپ نے بتائیں برجیس، دیکھیں دوسروں کو کوشش جی کرنے جی دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آغاز آج دلالت تو کی آپ بنیادی 3 فی الحال قسمیں آ بتائیں گئے آپ لوگ. ریڈی نہیں، لیکن جس دن بھی آپ رکھیں ایک دن مسٹ ہونا چاہیے تاکہ ہم پیچھے سے ریویژن ہو جائے سارا کہ ہم نے کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا. اگر یہ اس نے کہا تھا سوال پوچھے گا، اب خود ہی کہہ رہی ہے. اچھا نہیں اگر ایکچولی آپ کا یہ ہوا میں نہیں آج آپ 3 نا دن سے سنڈے کو رکھ نوٹس لیں بنا میرے رہی ہوں. خیال سے، دلالت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. تاکہ جتنا بھی ابھی ہم نے پڑھا ہے نا سب کو ریوائز کر کے ہم لوگ آئیں، تو پھر سنڈے کو آپ جی ہم سے کوشچنس کریں. تو ٹھیک ایسا ہے ایسا ہی وہ کر کرتے لیں. ہیں، کر لوں گی. سنیے. اگر ایک چیز اور واضح کر دیں، ایک چیز ہوتی ہے وضع کرنا، ایک ہوتی ہے واضح کرنا، ایک ہوتی ہے موضوع لو. وہ بھی اس کے لحاظ سے ڈسکشن کر لیں ذرا. وہ والی چیز بھی ہماری کلیئر نہیں ہے نا، وہ بھی کلیئر ہاں کر دیں دیکھیے، ذرا. وضع کہتے ہیں کسی چیز کو بنانے کو، ٹھیک ہے نا. جیسے مثال کے طور پر ہم نے اور آپ نے آج عہد کر لیا کہ ہم اس کو قلم نہ کہہ کے خودکار کہیں گے. مثال کے طور پر فارسی میں خودکار کس کو بولتے ہیں؟ قلم کو بولتے ہیں. ہم نے اور آپ نے عہد کر لیا، ارادہ کر لیا کہ ہم اس کو خودکار کہیں گے، پین نہیں بولیں گے، قلم نہیں کہیں گے. تو ہمارا اور آپ کا یہ کرنا، اس کو، اس عمل کو بولا جائے گا وضع. واضح کون ہوتا ہے؟ جو وضع کرتا ہے. جیسے واضح کون ہے؟ شریعت واضح ہے. لفظ صلاۃ کو دعا میں استعمال کرنا کس نے کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. رکوع کے لیے جو استعمال کیا گیا کس نے کیا؟ شریعت نے. تو شریعت کیا ہے؟ واضح ہے. موضوع لہ اس کو بولا جاتا ہے یعنی جس کے لیے لفظ کو بنایا گیا ہے. چونکہ جب آپ لوگ اصول پڑھیں گی انشاءاللہ، اصول میں حلقہ اولا اور حلقہ ثانیہ میں شہید صدر نے باقاعدہ ان لفظ کی بحث کی ہے اور بڑے اچھے سے سمجھایا ہے کہ لفظ ہمارے لیے کیسے ہوتے ہیں. سمجھ لیے ایک لطیف بات ہے، وہ سمجھا دوں آپ کو، پھر آگے بڑھ جاؤں. لفظ ہمارے لیے شہید صدر کی اصطلاح میں آئینے کا کام کرتا ہے. جب ہم آئینے میں دیکھتے ہیں تو آئینے کو دیکھتے ہیں یا آئینے میں خود کو دیکھتے ہیں؟ آئینے میں خود کو دیکھتے ہیں. آئینے میں خود کو دیکھتے ہیں. آئینے میں خود کو دیکھتے ہیں. اسی طرح جب لفظ بولا جاتا ہے تو ہمیں لفظ سے مراد نہیں ہوتا، ہماری مراد اس کے معنی سے ہوتی ہے. واضح؟ ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ معنی سے. اسی لیے اگر کسی انسان کی پوری تقریر سن کر آئیں تو کیا آپ لفظوں کو دوہرا سکتی ہیں یا اس کے معنی کو بتا سکتی ہیں؟
معنی کو بتا سکتے ہیں. معنی بتا سکتی ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا پڑھا. صحیح. کیوں؟ کیونکہ لفظیں ہم سنتے ہیں لیکن ہمارا ذہن عادی ہو چکا ہے ان کو مرآتی شکل میں دیکھنے میں. لفظ کے ذریعے معنی تو ہمارے ذہن تک منتقل ہو گئے لیکن وہ لفظیں ہمیں یاد نہیں رہتی. کیوں؟ کیونکہ ہماری مراد لفظوں سے نہیں ہے، ہماری مراد کس سے ہوتی ہے؟ معنی سے ہوتی ہے. اور ایک ہوتا ہے اگر لفظ، ایک ہوتا ہے مفاہیم، ایک ہوتا ہے مصداق. ہاں ان یہ کی آئے گا، آگے آئے گا، آگے آئے گا. جی 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 جی. ہاں جزاک یہ اللہ، انشاءاللہ کافی ہے، اس اتنا کو کافی کل ہو ہم لوگ چکا ہے. ڈسکس کر لیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ. ویسے تو میرا جزاک اللہ. آج ہی ارادہ تھا لیکن آج پچھلا زیادہ ریوائز ہو گیا تو نہیں اگر ریویژن ضروری ہے کیونکہ یہ منطق ہے نا، منطق اور اصول فقہ جو ہے نا آسانی سے سمجھ نہیں آتا. وہ جو ہاں ہے نا نہیں، بہت یہ سارے جو میں نے کنسیپٹ مثال دی نا ہوتے لفظ کی ہیں. بحث، آپ منطق پڑھیں گے تب بھی لفظ کی بحث ہوتی ہے، پورا واضح ہے. اور حلقہ اولا اور حلقہ ثانیہ پڑھیں تو اس میں باقاعدہ شہید صدر نے بہت اچھے سے بحث کی ہے. اصول مظفر پڑھیں گی، اصول مظفر میں بھی لفظ کی بحث ہے. سمجھ میں آئے نا کہ اگر اس کے کیسے بعد وہی لفظ اصل میں بنا ہم ہے. لوگوں نے ہم نے منطق کر لیا ہوا. میں نے ان لڑکیوں کے لیے کروائی تھی کلاس آپ سے نا، تاکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ان کو پڑھانے کا آج کل نا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے پڑھنی ہے اصول فقہ. تو ابھی تک تو ہم نے کر لیا ہے لیکن استدلال آ رہے ہیں نا فقہ کے، وہ پرابلم ہو رہی ہے ہمیں وہاں پہ. تو اس کے لیے منطق اور نحو اور صرف کا کلیئر ہونا ضروری ہے، اس لیے ہم نے دوبارہ ریویژن اس لیے میں نے کروایا ان لوگوں کا. تو اصول فقہ میں استدلال سیکھنے ہم نے نا. جی 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 وہ استدلال ضروری ہے. اور خود بہت منطق کے بھی ضروری ہے. استدلال، منطق کے جب استدلال میں ہم لوگ آئیں گے تو باقاعدہ اب دھیرے دھیرے بحث دیکھیے ہماری، چونکہ جب ہم مفہوم و مصداق سے آئیں گے تو مفہوم کے بعد مفہوم کی قسمیں ہو جائیں گی جزئی کلی، آئے سمجھ میں؟ اور وہیں جی کلی سے نسب اربع میں داخل ہو جائیں گے. نسب اربع سے بحث پھر آگے آگے دھیرے دھیرے بڑھتی رہے گی، کلیات میں چلی جائے گی. انشاءاللہ اگر ان کا تو رمضان تک ختم ہو جائے گا نا، ان کا تو رمضان کے اندر فنش ہو جائے گا، تو پھر آپ مجھے بتا دیجیے گا کہ رمضان میں اصول فقہ پڑھائیں گے یا پھر آپ نے گیپ لینا ہے یا آپ کنٹینیو کریں گے، پھر وہ میں نہیں آپ سے ہوگا، اصول فقہ ہم پڑھا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ پھر وہ ہاں، کریں ایک اور گے. سبجیکٹ بھی تو ہے، علم رجال بھی تو سٹارٹ ہونا ہے، اس کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے پہلے سے. علم رجال کو ابھی رک جاؤ، ابھی علم رجال بھی آگاہ سے کر لیں گے ابھی، کیونکہ منطق کیا نا تو اصول فقہ اسی کے ساتھ ہی کور ہو جائے گا ہم جی لوگوں کا. فکر زیادہ ضروری ہے فی الحال. وہ زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہ دونوں سالوں میں آ جائے گا نا، ایئر 4 میں بھی آ جائے گا، 5 میں بھی آ جائے گا. تو پہلے آپ لوگ اصول سیکھ لو پھر اس کے بعد اس میں لے کے آؤں گی. تو ابھی آپ لوگوں کو اچھا آپشن مل گیا نا، آپ کو ایک اچھا ٹیچر مل گیا ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، تو کلاسز کرتے ہی رہیے گا چھوٹے چھوٹے